اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے جو آپ پر وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر اور تشریح بہت لمبی ہے جو انشاءاللہ ریاض التفسیر میں ملے گی آپ کو، لیکن یہ مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے۔ محض اجر و ثواب کے لیے، اس کے معانی اور مطالب پر تدبر اور تفکر کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے اور وعظ اور نصیحت کے لیے، اس حکم تلاوت میں ساری ہی صورتیں شامل ہیں۔ کیوں کہ نماز بتایا کہ نماز سے بشرطے کہ نماز ہو اور انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم و ثبات کا باعث اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ نماز اور صبر کوئی مری چیز تو ہے نہیں انسان اس کا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کرے، یہ تو غیر مری چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ قدم قدم پر اس کی دستگیری اور رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو عظیم کام سونپا گیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم مرحلہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، یہ حدیث صحیح مسند احمد میں اور ابو داود میں ہے۔ اچھا، یہ جو کہا بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے نماز، اس کی بھی تفصیل سن لیجئے۔ یعنی بے حیائی اور برائی کے روکنے کا سبب در ذریعہ بنتی ہے، جس طرح دواؤں کے مختلف تاثیرات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیماری کو روکتی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کیا جائے۔ ایک، دوا کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے۔ دوسرا، پرہیز، یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت جب نماز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ مثلا اس کی سب سے پہلی شرط ہے اخلاص، دوسری شرط ہے طہارت قلب، یعنی نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ ہو۔ تیسرا، باجماعت اوقات مقررہ پر اس کا اہتمام۔ چوتھا، ارکان صلاۃ، قرات، رکوع، قوما، سجدہ وغیرہ میں اعتدال اور اطمینان ہو۔ پانچواں، خشوع، خضوع اور رقت کی کیفیت۔
چھٹا مواظبت یعنی پابندی کے ساتھ اس کا التزام ہو۔ ساتواں رزق حلال کا اہتمام۔ ہماری نمازیں ان آداب اور شرائط سے عاری ہیں، خالی ہیں، اس لیے ان کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ اس لیے ان شرطوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ ذکر سے مراد خدا کی یاد ہے۔ جب آدمی کو خدا کی کامل معرفت حاصل ہوتی ہے، جب وہ پوری طرح خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خدا کا تصور چھا جاتا ہے، اس کے اندر خدا کی یاد کا چشمہ بہہ پڑتا ہے۔ اس روحانی درجے کو پہنچ کر آدمی کی زبان سے خدا کے لیے جو اعلیٰ کلمات نکلتے ہیں، انہی کا نام ذکر ہے۔ یہ ذکر بلا شبہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی اور اچھی طریقے سے ذکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔